Audio Jungle. بادی تند مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، بادی تند مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو اڑتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ انسان کی زندگی کے اندر کبھی طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، انسان مصائب و مشکلات کے اندر گھر جایا کرتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر بندے کو چاہیے کہ وہ اس بات کا تصور کرے کہ یہ تکالیف، یہ مسائل، یہ مشکلات جس رب العالمین نے دیا ہے اسی کے قبضہ قدرت کے اندر ہے کہ وہ ان تمام کے تمام مسائل کو حل کرے اور مشکلات سے باہر نکالے۔ لیکن اقبال نے اسی کو کہا کہ بادی تند مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یعنی اگر آپ کی زندگی کے اندر ہوائیں آپ کے مخالفت میں چل رہی ہیں، حالات خراب ہو رہے ہیں، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ آزمائش کے اندر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پہ یقین کرتا ہے، یا پھر وہ پریشان ہو کر کے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در کی طرف جو ہے وہ اپنا قدم بڑھاتا ہے۔ تو یہاں کھڑے اور کھوٹے کا اصل میں امتحان ہوتا ہے۔ کھڑا اور کھوٹا اس مصائب اور مشکلات کے ذریعے سے الگ ہو جایا کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے کے اندر کہ انسان اپنی تقدیر کو والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی وہ منسوب کر دیتا ہے، کبھی اپنے پاؤں میں آنے والے پتھروں کے ساتھ، کبھی طرح طرح کے دھاگے، کالے، پیلے، ہرے، نیلے اور بلو، ان دھاگوں کے ساتھ، کسی کڑے کے ساتھ، کسی پتھر کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ اور کسی مخصوص دن کے ساتھ انسان اپنی قسمت کو منسوب کر دیتا ہے، چاہے وہ قسمت اچھی ہو یا بری ہو۔ لیکن اللہ کا فرماتے ہیں کہ اصل میں ہر چیز اللہ کے علم کے اندر ہے۔ ہمارے ساتھ جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم کے اندر پہلے سے ہے، جیسے کہ قرآن مجید نے کہا سورۃ الانعام کے اندر ورس نمبر 59، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یعنی غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور کو اس کی خبر نہیں ہے، کہ جو چیزیں پردہ غیب کے اندر ہیں، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، اس کی خبر کسی کو نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور تری کے اندر جتنے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں، ہونے والے ہیں یا ہوں گے، اس کی خبر بھی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور نہیں گرتا ہے کوئی پتا درخت کے اوپر سے مگر یہ کہ اللہ کو اس کی بھی خبر ہوتی ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہ تو کوئی رطب اور نہ کوئی یابس، نہ کوئی خشک چیز اور نہ کوئی جو ہے تر چیز ایسی ہو کہ جس کی خبر اللہ کو نہ ہو، رطب ولا یابس۔ اسی طرح الا فی کتاب مبین ولا حبۃ فی ظلمات الارض، یہاں تک کہ کوئی دانہ جو زمین کی تاریکیوں کے اندر ہوتا ہے اس کی بھی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہوتی ہے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ وہ کتاب مبین کے اندر پہلے سے درج ہے۔ اور یہ کتاب مبین کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قدیم علم ہے کہ جس کے اندر ما کان وما یکون آنے واحد میں موجود ہے، پہلے سے ہی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج جس طرح کے حالات ہیں ماہ سفر کو لے کر، اور ماہ سفر کے علاوہ اور جو بہت سارے زندگی میں حالات پیش آتے رہتے ہیں، کوئی بیمار پڑ گیا، کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، کوئی کسی کے رزق کے اندر تنگی ہے، تو اس کو ہم مختلف چیزوں کی طرف ہم منسوب کر دیا کرتے ہیں، یہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، فلاں کام کرنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ ایسی ہی کچھ
اوہام پرستی کا رواج زمانے جاہلیت کے اندر بھی تھا، لیکن جب اسلام آیا تو ایسی تمام کی تمام جاہلیت کی رسم و رواج کو، ہمارے گلے میں جو توق بنی ہوئی تھیں، ان کو نکال کر کے پھینک دیا مذہب اسلام نے۔ اس نے توحید کی تعلیم دی کہ اپنے تمام کے تمام نفع اور ضر کو اللہ کی جانب منسوب کرنا ہے، کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ کے سامنے میں ایک واقعہ جو بہت ہی عجیب و غریب ہے، جس کو تاریخ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر ذکر کیا ہے، وہ واقعہ ہے خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے کا۔ ان کی خلافت کے اندر جب مصر اسلام کے زیر نگی آ گیا، اسلام کے جھنڈے تلے آ گیا، حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ مصر کی معیشت کا دار و مدار اور مصر کی معیشت کا انحصار دریائے نیل کے پانی کے اوپر تھا۔ جب تک دریائے نیل کے اندر پانی ہے تو اس پانی کو استعمال کر کے کھیتی باڑی ہوتی، اور سارے کے سارے ملک کی معیشت کا انحصار اسی پانی کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب دریائے نیل خشک ہو جاتا تو لوگوں کا عقیدہ ایسا تھا، مصر والوں کا، ایجپشنز کا یہ عقیدہ تھا، یہ خیال تھا، یہ وہم تھا، ان کا یہ گمان تھا، باطل خیال، توہم پرستی تھی کہ جب کبھی دریائے نیل کا پانی خشک ہوتا ہے تو گویا کہ دریائے نیل ایک کنواری لڑکی کا بھوگ مانگتا ہے، کہ ایک جوان لڑکی کو، جو کنواری لڑکی ہو، اس کو بھیٹ چڑھاؤ تو پھر دریائے نیل کے اندر سے پانی ابل پڑے گا۔ یہ باطل خیال تھا ان کا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر بنائے گئے مصر کے، دریائے نیل خشک ہو گیا، لوگ آئے اور واقعہ بیان کیا کہ جب کبھی دریائے نیل خشک ہوتا ہے تو ہم جو ہے ایک کنواری لڑکی کو دلہن کی طرح سجا کر دریائے نیل کے بیچوں بیچ چھوڑ آتے ہیں، اور اس کے بعد دریائے نیل پھر سے بہنے لگتا ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو انکار کیا، اور بعد میں جب لوگ بہت زیادہ اصرار کرنے لگے تو آپ نے مشورتاً خلیفہ وقت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مشورہ کے لیے ایک اپنے نمائندے کو بھیجا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، یہ رسم جاہلیت کی ہے، یہ ایک جو ہے باطل خیال ہے، یہ توہم پرستی ہے، دریائے نیل کا اس جوان لڑکی سے کیا تعلق ہے؟ دریائے نیل کا بہنا، اس کا چلنا، اس کا جاری ہونا، یہ اور اس کا بند ہونا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر تغیر و تبدل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ لہٰذا آپ نے منع کر دیا کہ ایسا نہ کیا جائے، اور آپ نے ایک خط لکھا جواب کے ساتھ ساتھ اور کہا کہ یہ خط کو دریائے نیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ اور آپ نے اس خط میں کیا لکھا کہ وہ دریائے نیل، اگر تو جاری ہوتا ہے اللہ کے حکم سے تو جاری ہو جا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری نہیں ہوتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ تاریخ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے اس خط کو دریائے نیل کے بیچوں بیچ جا کر رکھ دیا، اور اس کے بعد دوسرا دن ہفتہ کا تھا، یعنی فرائیڈے اگر وہ خط رکھا گیا تھا تو دوسرے دن دریائے نیل خشک ہو چکا تھا، لیکن حضرت عمر فاروق کے اس خط کے بعد دریائے نیل اس تیزی کے ساتھ بہا کہ دوسرے دن ہفتے کے دن یعنی تقریباً 16 ہاتھ تک پانی اوپر آ گیا۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد جو دریائے نیل چلا ہے، جاری ہوا ہے، بہنے لگا ہے، تو آج تک تاریخ کے اندر شاید کبھی بھی دریائے نیل کا پانی خشک نہیں ہوا۔ یہ تاریخ اس بات کی
گواہ ہے، اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ لوگوں کا جو عقیدہ تھا، جو توہم پرستی تھی کہ دریائے نیل کے بہنے کے لیے ایک کنواری لڑکی کو دریائے نیل کے سپرد کرنا ضروری ہے، اسلام کے آنے سے پہلے اس طرح کے باطل خیالات، توہم پرستی، اوہام پرستی، بدشگونی، بدفعلی، نحوست لوگوں کی رگ و ریشے میں بھرا ہوا تھا۔ لیکن مذہب اسلام آیا اور ان تمام کے تمام زمانے جاہلیت کے رسم و رواج کو قطع کر دیا، اس کا قلع قمع کر دیا اور ختم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کے اندر سے اس طرح کے تمام جاہلانہ رسم و رواج کا قلع قمع کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔